السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا آفیشل۔ مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر امریکی طیاروں اور ایرانی میزائلوں کی گھن گرج سے گونج اٹھا ہے۔ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات، جس میں پاکستان اور کویت نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، وہ اپنی جگہ۔ دوسری طرف ایران میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، کیونکہ ان کے جو شہید خامنئی صاحب ہیں ان کا آج تدفین تھی مشہد میں، اور ایسے لمحے میں ایران کے اوپر حملہ کرنا اور ایران کا جواب دینا، تو یہ بڑی ایک سنگین اور خطرناک صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ عرب میڈیا کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق کویت اور بحرین نے ایران کی ساحلی پٹی پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے ہی کچھ ذرائع جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے ایران کے بندر عباس شہر، کرمان اور دوسرے شہروں میں جو حملے ہوئے ہیں، اس میں امریکی فضائیہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ جوابی حملوں میں ایران نے بھی کروز میزائل داغے ہیں بحرین کے ساحل کی طرف، جہاں پر امریکی کوئی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، اور اردن کے کچھ شہروں میں بھی جو ہیں وہ سائرن ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور سائرن بجتے رہے ہیں، اور ذرائع جو ہیں عرب میڈیا کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اردن پہ بھی ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اردن کے شہروں سے امریکی طیاروں نے پرواز کی اور انہوں نے ایران کے اوپر بمباری کی۔ اسی طرح ایرانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کویت اور بحرین کے جو اڈے ہیں جہاں پر امریکی اہلکار موجود ہیں اور جہاں سے یہ کارروائیاں ایران کے خلاف کی گئی ہیں، ان کے خلاف میزائل حملے بھی کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، صورتحال ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے اس سے پوری دنیا میں آپ نے پہلے بھی دیکھا، تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، روزمرہ زندگی کی چیزیں جو تھیں اشیاء، ان کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں، کیونکہ ہر چیز لنک ہے۔ تو اس دفعہ پھر جو ہے وہ اگر یہ جنگ تول پکڑتی ہے، کیونکہ کچھ جو عرب میڈیا کے ذرائع ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے، کہ کچھ اہلکاروں نے یہ اس طرح کے بیانات بھی دیے ہیں کہ وہ ہفتوں کی جنگ جو ہے وہ اس کی تیاری کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ جنگ جو ہے یہ پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے تو ایران پھر وہی حکمت عملی اختیار کرے گا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز جب بند ہوگی تو دنیا میں آئل کی سپلائی پھر متاثر ہوگی، آئل کی سپلائی متاثر ہوگی تو پھر مہنگائی اور پھر دوسری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہی آئیں گی۔ اس دفعہ یہ بھی خطرہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی کود پڑیں گے اور وہ ایران کے خلاف حملے کریں گے۔ تو اگر وہ حملے کرتے ہیں اور ایران ان پہ جوابی حملے کرتا ہے تو پھر یہ ایک لڑائی جو ہے یہ ایک بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں پھر ایران کے اتحادی بھی اس کا ساتھ دینے آ سکتے ہیں، اور عربوں کے اتحادی جو ہیں وہ تو پہلے ہی ادھر موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے بھی اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بیان بھی جاری کیا ہے، اور باقی جو ملک ہیں، جرمنی ہے جیسے، انہوں نے بھی فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں، اور جنگ سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ اور واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور ان دا اینڈ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آنا ہے۔ تو مذاکرات کی ٹیبل سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایز اے میڈیا پرسن ہم آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں، جو اپڈیٹس ہو رہی تھی وہ ہم نے آج کر دی ہیں۔ تو جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئیں گی مزید فردر، وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ ناظرین، چینل نیا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔